ویلکم بیک ناظرین. موسمیاتی تبدیلیوں کی اگر بات کریں، یورپ میں قیامت خیز گرمی سے 1300 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. پاکستان بھی شدید ترین موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے. ٹیمپریچر مسلسل بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کے خطرات بڑھ رہے ہیں. شدید گرمی کے بعد مانسون کی پہلی بارش سے 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، مگر حکمران موسمیاتی خطرات کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. 2022 اور 2025 میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور سیلاب سے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، فصلوں کو نقصان پہنچا، لاکھوں گھر اجڑے. مگر اس کے باوجود نئے مالی سال کے بجٹ میں موسمیاتی منصوبوں کے لیے صرف 2.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 70% کم ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. خالد قیوم صاحب، آپ سے آغاز کریں. ایک تو یہ کلائمیٹ چینج کے فنڈز پر اتنا بڑا کٹ کیوں لگایا گیا، اور موسمیاتی خطرات جس کی پہلے بھی بہت ساری پیش گوئیاں بھی ہوئی، رپورٹس بھی سامنے آئی. اگر پوری اوورآل دنیا میں دیکھیں، دنیا میں بھی کلائمیٹ چینج دنیا بھی زیر اثر ہے. آپ کے خیال میں ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں کیوں نہیں ہے موسمیاتی خطرات؟ خالد قیوم صاحب دیکھیے، پاکستان دنیا کے چند ان عام ممالک میں جو ہے شامل ہیں جن میں سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں. بلکہ پاکستان ان تبدیلیوں سے آج جو ہے وہ بری طرح 2022 کے جو سیلاب تھا اس میں متاثر ہو چکا ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ 1700 سے زائد 1740 کے قریب جو ہے وہ اس سیلاب سے ہلاکتیں ہوئیں. لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اس پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں. اور پاکستان کی جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، اس کو اس سیلاب سے 40 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اور اس میں جو ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے پوری طرح جو ہے وہ سبق نہیں سیکھا. اور آئندہ آنے والے وقت میں جو موسمیاتی تبدیلیاں تیز رفتاری کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور دنیا متاثر ہو رہی ہے اور پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے ہمیں وفاق کو بھی اور صوبوں کو بھی جو ہے وہ ایلوکیشن جو ہیں وہ اپنی بڑھانی چاہیے. ٹھیک جی عامر صاحب، وہ ایلوکیشنز کی کیا بات کریں؟ ہم نے تو $1 ارب کلائمیٹ سپورٹ کا IMF سے پیکج لیا ہے، جس کی ابھی 2.5 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ آج پچھلی رات 12 بجے سے پرائم منسٹر نے پیٹرولیم لیوی جو یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی لگائی ہے. ظاہرہ قرضہ لیا ہے تو دینا ہے. اب یہ تو بتائیں گے کل پرسوں کانفرنس کی کلائمیٹ پہ ہی. ظاہرہ انڈس واٹر ٹریٹی خود ایک بہت بڑا ایشو ہے، پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے. پتہ ہمیں چلے گا، اللہ نہ کرے کہ کوئی سیلاب اس دفعہ آئے پنجاب اور سندھ کی کارکردگی، کیونکہ دونوں نے بڑے دعوے کیے ہیں. سندھ نے تو 2 سال پہلے والے میں بھی کہا تھا 30 لاکھ گھر ہم نے دے دیے. وہ کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 12 لاکھ گھر بنے ابھی تک، وہ پتہ نہیں کتنے سال میں بنیں گے. اسی طرح پنجاب نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو ریسکیو کرنے میں وزیر بھی گئے، سیکٹری بھی گئے. لیکن پتہ یہ لگے گا کہ آئندہ کے لیے کیا پلان ہے ہمارا. بہرحال اس کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے. پوری دنیا اس کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہی ہے، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. جی فیصل صاحب. ہمارے پاس کھانے کو ہے نہیں، پہننے کو ہے نہیں، بچوں کو پڑھانے کے ہم پڑھا نہیں پا رہے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج ہم لوگوں کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. پہلے ہم اپنے بنیادی مسائل تو حل کر لیں، اپنے سیوریج کے مسئلے کو تو حل کر لیں. یہ کلائمیٹ چینج تو ویسے بھی پیٹ بھری قوموں کے مسائل ہیں. ابھی ہم اپنے بنیادی مسائل ہی حل نہیں کر پائیں تو کلائمیٹ چینج کی بات کرنا بھی ایک مذاق ہی ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں، گورنمنٹ نے اس کی ابھی تک یعنی لوگوں نے کتنے سالوں پہلے یہ اس سبجیکٹ پر کام شروع کر دیا، سنجیدہ لینا شروع کر دیا. ہم نے تو 1-2 سال سے شروع کیا، لیکن ہمیں یہ اس طرح اس پر فنڈز ہی اتنے نہیں ہیں کہ نہ ان پر کام کیا. حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے پانی کے بچاؤ کے لیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن اتنے کیوں گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سارے مسئلے خراب ہو رہے ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یہ ڈیم نہ بنا لیتے پانی کو ذخائر کرنے کے لیے. جی شکیل انجم صاحب. ٹھیک ہے جی شکیل انجم صاحب. یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جو ماحولیات ہے یا کلائمیٹ چینج ہے وہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اس میں جو ہے اس کا بجٹ کم کر دیا ہے. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ درخت کاٹتے جا رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے ہماری. پوری دنیا میں جو ہے لوگ شجر کاری کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں. ہمارے ہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے کہ ہم نے جنگل کے جنگل جو ہے وہ کاٹ کر بیچ دیے ہیں، کھا گئے ہیں لوگ، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال KP میں کتنی اموات ہوئیں، لینڈ سلائڈنگ ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ گلیشیئر پگھلے اور پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے.
اور ابھی بھی اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں CDA نے پورا کا پورا جنگل کاٹ دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جو ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ درخت لگائیں اور وہاں پر کرائم سمجھا جاتا ہے درخت کاٹنا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے بڑی بڑی کالونیاں بنی جا رہی ہیں، درخت کاٹے وقت ختم ہو گیا جی، لیکن لگائے نہیں جا رہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، وقت ختم ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔